اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، تقویٰ بہت اہم ضرورت ہے ہماری انسان کی۔ عام طور پہ ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں، اور تقویٰ کا تو عام معاشرے میں ایسا تصور ہی نہیں پایا جاتا کہ لوگ اسے ضروری سمجھیں۔ لیکن تقویٰ جو ہے، تقویٰ کی روش اختیار کر لینا انسان کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو اگر مختصر طور پہ یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں، یہ جسم دیا ہے، ٹھیک ہے، دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اب یہ جسم، پھر اس میں اختیار بھی دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جو مرضی آئے کریں، جس طرح مرضی آئے زندگی گزاریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی استعمال نہ کرے، یعنی اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارے۔ اب وہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ طریقہ رسول ہے۔ تو وہ اس طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، یعنی اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنانے میں کمال درجے کی آپ کی جو کوشش ہے، وہ آپ کو تقویٰ کے حق کے قریب لے آتی ہے۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ بھئی تقویٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے جو مرضی ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کرنے کی انتہائی کوشش آپ کو تقویٰ کے حق کے قریب لے آتی ہے۔ جملہ آ رہا ہے سمجھ؟ دوبارہ کہتا ہوں، انسان جب اللہ کو منزل بنا کے اپنی خواہشات کو، مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اب اسے ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے۔ اب قرآن اور حدیث یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اس مرضی کو اختیار کرنے کی کمال درجے کی کوشش آپ کو تقویٰ کے حق کے قریب لے آتی ہے۔ اور یہی وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور یہاں رک کے میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب تک یہ تقوی کا حق آپ ادا ہی نہیں کر سکتے، نمبر ایک، جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو۔ اللہ کی منزل تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ہے، لیکن وہ جو ہے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تقوی کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عام طور پہ دیکھیں، لباس تقوی یا تقوی کی روش ہم عام طور پہ ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ زندگی گزرتی رہتی ہے، کبھی کوئی گپ شپ چل رہی ہے، کبھی کسی کی غیبتیں چل رہی ہیں، کبھی کیا چل رہا ہے، کبھی کھابے چل رہے ہیں، کبھی لباس، کبھی سیل لگی ہوئی ہے 70% آن انٹائر سٹاک، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہاں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ میں ویسی بات کر رہا ہوں، آپ کو مختلف جہتیں جو ہے زندگی گزارنے میں، مختلف جہتیں، کبھی کچھ چوٹ لگ جاتی ہے آپ کو، اس کی آپ پریشانی، کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں، اس کی پریشانی ہوتی، کبھی بچہ گر جاتا ہے، کبھی بچہ لگ جاتا ہے، کبھی بچے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہے یہ مختلف پریشانیاں ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ اس سے اب وہ تقوی کا خیال ہی ہماری اس سے نکل گیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا تقوی میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی رضاؤں کے پیچھے پڑ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جب ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریف بھی کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کے لیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضائیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا کام کرنے کی سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رضا کے لیے بہت سے بڑے بڑے کام
یعنی جو عام انسان سوچتا نہیں ہے، متقی انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس میں پھر وہ مال و جان کی قربانی یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کمپلیٹ حوالے کرنے کے لیے وہ کچھ کر گزرتا ہے، جو کہ یعنی وہ بہت بڑے بڑے کام پھر کر لیتا ہے، بہت بڑے ارادے باندھ لیتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کی مثالیں جو ہیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم